عالم باطن الوجود میں روح کا عمل دخل ہے، اور آدم بحیثیت خلیفۃ اللہ جو احکامات صادر کرتا ہے اس کا تعلق بھی روح سے ہے اور روحانی علوم سے براہ راست قائم ہے۔ روح کے بارے میں مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں کہ روح دراصل حرکت کے بے شمار شعبوں پر مشتمل ہے، اور روح کے اندر کے تمام شعبوں میں دار و مدار اور تعلق مطلقیت سے ہے، یعنی اللہ کی تجلی روح کے اندر جب نزول کرتی ہے تو روح میں حرکت کے سوائے تجلی کے کچھ نہیں ہوتا، اور جب اللہ کی یہ تجلی نزول کرتی ہے اس میں وہ علوم شامل ہو جاتے ہیں جو علوم علم الاسماء سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان علوم کا تعلق ظاہری مدارج یا حرکت سے نہیں ہوتا۔ تجلی کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ اخفا اور دوسرے شعبے کا نام خفی ہے۔ تجلی کا آخری شعبہ خفی سے جب تجلی نزول کرتی ہے تو اس کے اندر حرکت اور حرکت کے مدارج شروع ہو جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں تشریح ہوئی کہ لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی یعنی سابقہ یا روح اعظم اللہ کی تجلی ہے، اور تجلی کے نزول کے بعد پہلا تنزل جس شعبے میں واقع ہوا یہ جہاں سے تجلی کے اندر نقش و نگار یا صورت و حرکت کا مظاہرہ شروع ہوا اس شعبے کا نام لطیفہ سری ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے نزول ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے ماہیت، فعلیت اور حرکت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ لطیفہ خفی اور خفی کو روح کی زبان میں سابقہ روح اعظم کا نام دیا گیا ہے، اور دوسرے شعبے سری اور روحی کو عین یہ روح انسانی کا نام دیا گیا ہے، اور باقی دو شعبے قلبی اور اخفا کو قلبی اور نفسی کو نسمہ کہا گیا ہے۔ مذکورہ والا بیان کے مطابق اور پچھلے اسباق کی تشریح کی روح سے روح کے 6 شعبے ہیں، 2 شعبے باطنی ہیں اور 4 شعبے ظاہری ہیں۔ باطنی شعبوں سے مراد تجلی مطلق ہے اور ظاہری شعبوں سے مراد حرکت اور نقش و نگار ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی تشریح میں مرشد کریم قلندر بابا فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کی صفت ربانیت کو پہچان لیا۔ مرشد کریم فرماتے ہیں یہی صفت ربانیت باطن کے 2 شعبوں اخفا اور خفی پر مشتمل ہے جو مستقل اور مسلسل انسان کی روح میں سے گزرتی رہتی ہے۔ باطن کے 2 شعبوں اخفا اور خفی اور ظاہر کے 2 شعبوں سری اور روحی کا تعلق شخص اکبر سے ہے، اور ظاہر کے 2 شعبوں قلبی اور نفسی کا تعلق شخص اصغر سے ہے۔ تجلی کی پہلی رو کا نام نہر تصویر ہے۔ تجلی کا پہلا نزول جہاں ہوتا ہے اس کا نام نہر تجوید ہے۔ تجلی کے نزول کے بعد جب مزید نزول ہوتا ہے اس رو کا نام نہر تشہیر اور چوتھی نہر کا نام نہر تظہیر ہے۔ نہر تصویر کی تجلی اخفا، خفی اور اخفا کو بالترتیب سیراب کرتی ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اخفا اور خفی 2 شعبے اصل نفس یعنی باطن الوجود ہے۔ ان 2 شعبوں یا تجلی سے گزر کر جب لطیفہ سری میں آتی ہے تو پھر آخر یہی تجلی کا نزول ہے، یعنی تجلی میں نقش و نگار اور حرکت کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس رو کو ہم نور کہہ سکتے ہیں۔ مرشد کریم فرماتے ہیں چونکہ تجلی کے نزول کے بعد نقش و نگار کا بننا اور حرکت کا پیدا ہونا تجلی سے دوری کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے، اس لیے انسان کے اندر شیطانی وسوسوں کی ابتدا پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ روح انسانی کا پہلا شعبہ سری ہے، یعنی جہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے اسی مقام سے وسوسوں کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی شعبہ ہے جہاں وسوسوں شک و شبہات میں مبتلا ہو کر انسان مطلقیت کو، اللہ کی صفت ربانیت کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی اصل سے گریز کرتا ہے۔ اصل گریز سے مراد یہ ہے کہ انسان تجلی ذات یا تجلی مطلق سے دور ہو گیا۔ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان علم الاسماء کے ان علوم سے واقفیت رکھتا ہو جن علوم سے انسان تجلی اور تجلی کے دائروں سے واقف ہو جاتا ہے۔
تخلیق کی ساخت بیان کرتے ہوئے مرشد کریم قلعہ دربار اولیاء نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ تخلیق دراصل علم شے ہے. جب تک کسی شے کا علم وجود میں نہیں آئے گا یا نہیں آتا اس وقت تک شے مظہر نہیں بنتی. اسی بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ لوح قلم کے ابتدائی صفحات میں بھی بیان کیا گیا ہے. ابتدائی صفحات میں بتایا گیا ہے کہ یہ ساری کائنات دراصل اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی علم اور وصف ہے. وہ اس طرح کہ جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا تو ظاہر کائنات کے خد و خال، کائنات کی حرکات و سکنات، کائنات کی زندگی، کائنات کے نقش و نگار اور کائنات کو زندہ متحرک جاری و ساری رکھنے کے لیے وسائل کی فراہمی، یہ سب اللہ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی. اللہ نے اپنے ذہن میں کائنات کے علم کی موجودگی کو جب مظہر بنانا چاہا تو فرمایا کن، تو کائنات تخلیق میں آ گئی. مطلب یہ ہے کہ کائنات اور کائنات کے تمام اجزاء ترکیبی پہلے سے اللہ کے ذہن میں موجود تھے اور اللہ کے ذہن میں موجودگی اللہ کا علم ہے. کلیہ یہ بنا کہ کائنات پہلے علم ہے پھر شے ہے. علم شے کیونکہ اللہ کا براہ راست ذات علم ہے، اس لیے اللہ کی طرح اس علم کی بھی باقاعدہ دوام حاصل ہے. شے کیونکہ علم کے بعد کی مظاہراتی شکل و صورت ہے، اس لیے اس کو فنا ہے. شے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شے کسی ایک نقطے یا مرکز پر ٹھہری ہوئی ہے. شے کی تخلیق میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ شے ہر آن گھٹتی ہے اور ہر آن بڑھتی ہے. گھٹنے بڑھنے کا یہ عمل بالآخر فنا پر مندرج ہوتا ہے. علم شے صفت ربانیت ہے اور اس کا وجود اس صفت کا خد و خال میں مظاہرہ ہے. اللہ کا علم تجلی ہے. تجلی جب نزول کرتی ہے تو اس کا نام نور بن جاتا ہے اور نور جب تنزل کرتا ہے تو اس کو روشنی یا مظہر کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ تنزل کا اور صعود کا قائم و دائم ہے. تجلی جب نور میں منتقل ہوتی ہے اور نور جب روشنی میں منتقل ہوتا ہے اور روشنی جب خد و خال کے ساتھ مظہر بنتی ہے تو اس کو تنزل کہا جاتا ہے. اس بات کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ مظہر تجلی اور نور سے تخلیق ہوا ہے اور نور اور تجلی میں فرق ہو جاتا ہے. علم روحانیت کے تصرف میں ایک اس طرح تصرف ہے، یعنی کوئی عارف کسی شے کو اپنے ارادے اور اختیار سے تصرف کر دے. تصرف یہ ہے کسی شے کے خد و خال میں تبدیلی واقع ہو جائے. تصرف یہ بھی ہے کہ شے میں عارضی طور پر تبدیلی واقع ہو جائے اور تصرف یہ بھی ہے کہ انسانی خیالات کو اور انسانی ارادے اور اختیار کو تصرف کے تابع کر دیا جائے. یہ تصرف بھی علم شے میں ہوتا ہے، شے میں نہیں ہوتا. اسی بات کو باریک بھی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ساری کائنات دراصل اللہ کا تصرف ہے، یعنی اللہ کے ذہن میں علم شے جو کچھ تھا اللہ نے اس علم میں تصرف کیا تو کائنات وجود میں آ گئی. کوئی روحانی انسان کسی قانون کے تحت شے میں ہی تصرف کرتا ہے جس کا اثر شے کے اوپر مرتب ہوتا ہے. تصرف کی 3 قسمیں ہیں: معاوضہ، کرامت اور استدراج. مرشد کریم ان تینوں تصرفات کا فرق سمجھاتے ہیں. استدراج وہ علم ہے جو اعراف کی بری روحوں یا شیطان پرست جنات کے زیر سایہ کسی آدمی میں مخصوص حالات کی بنا پر پرورش پا جاتا ہے. یعنی شیطان صفت لوگ ان کا تعلق اعراف کی روحوں سے ہو یا وہ خود اعراف میں رہنے والی روحیں ہوں یا ان کا تعلق شیطانوں سے ہو، ایسے آدمی کو اپنا شکار کر لیتی ہیں جو آدمی ذہنی طور پر یکسو رہتا ہے یا اسے قدرتی طور پر یکسوئی حاصل ہو. یہ شیطانی طاقتیں اس بندے کی روح میں یعنی علم شے میں تصرف کر کے اپنا ہم خیال بنا لیتی ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی گروہ میں بھی تصرف موجود ہے اور تصرف کا عمل دخل بھی موجود ہے. جس طرح ایک روحانی انسان کے تصرف سے شے پر براہ راست اثر پڑتا ہے، اسی طرح
बुरी रूह ये शैतान के तसर्रुफ से भी शय पर असर मुरतब होता है। जिस तरह एक रूहानी इंसान फरिश्तों की हरकत और सकनात को देख सकता है, इसी तरह शैतानी गुरुओं का ताल्लुक रखने वाला बंदा भी मलाइका के गिरोह की हरकत और सकनात को देख सकता है। इसकी मिसाल हुजूर के ज़माने में मिलती है, और ये मिसाल ये इस्तदराज का इल्म या आलिम एक आदमी इब्न सैयाद है। हुजूर जब इस लड़के के करीब तशरीफ ले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे गुफ्तगू के बाद जो कुछ इरशाद फरमाया, इसका लुब्ब ये है कि ये लड़का फरिश्तों की हरकत और सुकनात देखता भी था और फरिश्तों की हरकत और सुकनात से वाकिफ भी था, लेकिन इसका इल्म नाकिस था। दूसरी बात ये सामने आई कि रूह का इल्म या आसमानी दुनिया का इल्म उसे हासिल है, लेकिन इस इल्म में शक व शुबहात मौजूद है। तीसरी बात जो सामने आती है कि बावजूद के ये लड़का इब्न सैयाद फरिश्तों की सरगर्मियों को भी देखता था, फरिश्तों की आवाज भी सुनता था, लेकिन इसका इल्म महदूद था। इस वाक़े में हमें बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि आज के दौर में हमारे उलमाए किराम, हमारे बड़े बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि इंसान को इल्म गैब हासिल नहीं है और ना ही कोई इंसान इल्म गैब सीख सकता है। किसी इंसान को ये इल्म भी हासिल नहीं है कि वो अल्लाह का दीदार करे या हम कलाम हो सके और अल्लाह के बनाए हुए फरिश्तों से घुल मिलकर बात कर सके। और तरफ बात यह है कि जब शैतान के गिरोह का एक बंदा मलाइका की सरगर्मियों को देख सकता है, मलाइका की आवाजें सुन सकता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो इल्म नाकिस ही सही हुजूर की रिसालत का तस्करा कर सकता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक खुदा परस्त बंदा आसमानी दुनिया में दाखिल ना हो और फरिश्तों से मुतारिफ ना हो सके। ये जुमला मुतरज़ा है, लेकिन बहरहाल ये बात गौरतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक लड़का इब्न सैयाद मौजूद है। हुजूर हज़रत उमर के साथ इसके बाद तशरीफ ले जाते हैं, इससे गुफ्तगू फरमाते हैं और साथ ही साथ हुजूर ये नहीं फरमाते कि इसको गैब बीनी का इल्म हासिल नहीं है। गैब बीनी का इल्म तस्लीम करके ये फरमाते हैं कि इसका इल्म नाकिस है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने पर आप ये फरमाते हैं कि तू शक में पड़ गया, लेकिन इसने देखा जरूर है, लेकिन देखने के बाद जो कुछ बयान कर रहा है उस पर इसका यकीन नहीं है। ये इस्तदराज की कैफियत है। इस्तदराज से हटकर जब कोई रूहानी इंसान गैब की दुनिया में दाखिल होता है, फरिश्तों की एक्टिविटीज देखता है, तो उसका इल्म नाकिस नहीं होता और ना उसका इल्म मशकूक व शुबहात, ना उसका इल्म शुकूक व शुबहात से पुर होता है। और जैसे जैसे तरक्की करता है उसका इल्म लामहदूद होता है।